جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے جس کو شیخ رشید کہتے ہیں، یہ میرے سے تقریباً 3 الیکشن ہار چکا ہے، اور 60,000 کے مارجن سے، 70,000 کے مارجن سے، 20,000 کے مارجن سے۔ 21 جولائی 2018 جب مجھے سزا ہوتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ نہ میں کسی انکوائری سے بھاگا، نہ میں کسی عدالت سے بھاگا، نہ میں نے زندگی میں کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ میں تو ایک 6x6 کے چھوٹے سے سیل میں ہوا کرتا تھا۔ 11 ماہ آپ 6x6 کے سیل میں رہے، جس میں 4 انچ لمبائی میں بچتے تھے، اور باقی جو رائٹ لیفٹ بچتا تھا اس میں ایک باتھ روم تھا۔ اچھا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا آپ کے بیان کے مطابق، وہ انتقام تھا، سیاسی کارروائی تھی، آپ مجرم نہیں تھے۔ اب جو کچھ عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا وہ انصاف ہے؟ ہم سٹیل کے بنے ہوئے تھے، ہم لوہے کے بنے ہوئے تھے، اور یہ موم کے بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے؟ بننے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی ایکسکلوسیو میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بڑے منفرد قسم کے انٹرویوز لے کے آئیں۔ آج جو شخصیت ہماری مہمان ہیں، بڑی درخواست کر کے ہم نے انہیں بلایا ہے، بڑی مصروف اور معروف شخصیت ہیں، اور میں نے خود کئی دفعہ درخواست کی ان سے، تو پھر آج ہمیں موقع ملا۔ یہ سیاستدان ہیں، بڑے دبنگ قسم کے سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے حکومت میں بھی بہت عرصہ گزارا، عمران خان کے عتاب کو بھی بہت اچھی طرح سہا۔ وہ دن کیا تھے، کیا کیسز تھے، کس طرح بنے، پھر اس کے بعد ان کے عزم میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اب میں یہ پارٹی چھوڑتا ہوں، یا پریس کانفرنس کر کے فارغ ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اہم رکن انہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے حلقے کی سطح پر بھی بہت سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو جماعت ہے مسلم لیگ نون پنجاب، اس کے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب حنیف عباسی صاحب موجود ہیں۔ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عمار بھائی، پہلے تو آپ نے مجھے کمپلیمنٹ کیا، میں بڑا شکر گزار ہوں، لیکن آپ کی شخصیت بھی بڑی جاذب نظر جسے کہتے ہیں، اور آپ سے ہماری ایک دلی لگاؤ بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور آپ کی اپنی لونگ پرسنالٹی کی وجہ سے یہ سارا کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، ذرا تھوڑے سے مشکل سوالوں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایفیڈرین کیس اچانک کہاں سے آیا، اور اس زمانے میں جو خبریں آئیں وہ تو یوں لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی منشیات سمگل ہو رہی ہیں، بچوں کو زہریلے ٹیکے لگائے جائیں۔ میڈیا اس وقت ایسے ہی تھا، اور آپ کو ہی پتہ ہے آپ کی کبھی گرفتاری ہو گئی، رات 12 بجے آپ کے لیے عدالتیں کھل گئی تھیں، پھر آپ کو کس کس جیل میں رکھا، یہ کہانی اس سے آغاز کریں۔ اپنا دیکھیں عمار بھائی، پہلی تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب بھی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے اس کی ہم ویریفائی نہیں کرتے، اس کو تصدیق نہیں کرتے۔ یعنی ہم چودھری شجاعت صاحب کو کوئی 10 دفعہ مار چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ اسی طریقے سے ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو موت ہوئی ہے اس سے پہلے 7 دفعہ ہم ان کو مار۔ پھر تیسری بات، یہ اتنا گھرونا پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا 2003 سے لے کے، اور جب 2012 21 جولائی کو میرا مقدمہ ہوا، میری سیاست آپ نے دیکھی ہوگی، ہم نے خدمت کی سیاست کی، ہم نے شور شرابے کی سیاست، گندی سیاست، گالم گلوچ کی سیاست نہیں کی، بلکہ ہم ڈیلیور کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، ایشو کو دیکھتے تھے۔ یہ یک آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی، تو وہ جو بھی لوگ تھے جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے جس کو شیخ رشید کہتے ہیں، یہ میرے سے تقریباً 3 الیکشن ہار چکا ہے، اور 60,000 کے مارجن سے، 70,000 کے مارجن سے، 20,000 کے مارجن سے۔ تو یہ الیکشن جب ہارتا تھا، لیکن اس نے جو پہلی اٹیمپٹ مجھ پہ کی، یہ تو دوسری اٹیمپٹ تھی۔ پہلی اٹیمپٹ 302 کے مقدمے کی، اور اس پہ اس طرح کا ہی جھوٹا الزام تھا جو ابھی آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کسی شخص کو قتل کیا ہے، یعنی جن ہاتھوں نے کبھی چڑیا نہیں ماری اس نے بندہ قتل کیا ہے۔ اور ایسا مقدمہ بنایا گیا کہ اس وقت کے پولیس افسران اگر تگڑے نہ ہوتے تو شاید میں ناک رگڑ رہا ہوتا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ میں نے مارا، اور 4 لوگوں نے مجھے دیکھا اور بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ کلاشن کو بھی رکھ دی گئی، کھول بھی رکھ دیے گئے، تو اب میں گرفتار ہو جاتا اگر تو مجھے کون سی عدالت چھوڑتی۔ اس کارروائی کے پیچھے شیخ رشید۔ پھر اس کے بعد جب یہ میں قابو نہیں آیا، میں نے یہ 2005 کی بات ہے جب میں نے اس کے نیفیو کو ہرایا تھا 60,000 ووٹوں سے 2003 میں، 2 سال بعد یہ مقدمہ درج ہوا۔
दूसरा फिर मुकदमा ये वाला था जो 9C का कराया गया, यानी मेडिसिन को मंशियात बना दिया गया, दवाई को। मैं खरबूजे की रेडी तो नहीं लगाता था ना, मेरी एक फार्मास्यूटिकल फर्म थी जो मैं 1992 से काम कर रहा था, पहले ट्रेडिंग, फिर हमने 2000 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। और ये इसका तरीक़ाकार बाकायदा ये होता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आप जो भी रजिस्टर्ड करते हैं चीज़ें, उन्हीं के थ्रू सारा एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, उसमें करते हैं। जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो एक ये मुकदमा इस तरह बनाया गया कि इस मुकदमे को उन्होंने, ये जो मटीरियल से एफेड्रिन कहते हैं, इससे खांसी की दवा बनती है, इससे नशे की दवा नहीं बनती। पहली बात तो ये है, ये ज़हन में रखें। तो उसको नशे की अद्वियात बना के और ये मटीरियल बना के पेश किया गया, जिसके कोई शवायद नहीं थे। होता है ना कि राना साहब पे 15 किलो हीरोइन डाल तो दी, जहाँ से भी ला के डाल के दी, हमारी तो वो भी नहीं थी कि कहीं से कोई बुरा। बहरहाल वो डली, शायद मैं झुक जाता, मैं डर जाता, मैं ना झुका ना डरा। मैंने 2008 में इसको जब 70,000 वोटर्स के हुए, ये इसके ज़हन में बात थी। अब 2013 का इलेक्शन आ रहा था, 21 जुलाई 2012 को ये मुकदमा भी दर्ज करना ज़रूरी था, इस तरीके का भूंडा। फिर 2013 के अंदर आपको पता है कि इमरान खान को मेरे खिलाफ लाया गया, क्योंकि नफसियाती तौर पे शेख रशीद मेरे से हमेशा शिकस्त खाने के मूड में होता था। तो ये प्लानिंग की गई कि इमरान खान को लाया जाए, और इमरान खान के साथ ना मेरी दोस्ती थी। इमरान खान 2003 में मेरी सारी कैंपेन, एक तरफ काजी साहब खड़े होते थे और एक तरफ इमरान खान खड़े होते थे शेख रशीद के ख़िलाफ़। 2011 के जलसे से पहले तक मेरी उसकी दोस्ती थी। उसके फादर की डेथ हुई, मैं वहाँ दुआ करने गया। फिर अचानक ये यकायक ये हुआ कि पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए कुछ चीज़ें ऐसी थी, जब इसका जलसा हुआ 2000, तो हमने वो चीज़ें इसको एक्सपोज़ किया। जो जलसे में इसने गुफ्तगू की, यानी वो सारी झूठ पे मबनी थी। तो हमने इसको एक्सपोज़ करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम किया, एक मारूफ एंकर के साथ, अहमद मीर साहब के साथ। उसमें वो हामिद खान था दूसरी तरफ, वो बोल्ड हो गया मेरे से, इंटेलेक्चुअली भी और आर्गूमेंट के साथ भी। और जो मैंने इल्ज़ामात उस पर लगाए, उसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद मेरी इसकी दुश्मनी शुरू हो गई। ये आपको पता थोड़ा सा। एक मैं लोगों को, आप बात कंटिन्यू रखिएगा, लोगों को एक बात बता दूं, हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ चैनल से रहा है। मैंने शेख रशीद साहब जो इनके अपोनेंट रहे हैं, उनको बड़े धड़ल्ले से मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए देखा है, लेकिन उनकी एक ख़ास इंस्ट्रक्शन होती थी हर चैनल को कि वो किसी भी शख्स के साथ प्रोग्राम में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि हनीफ अब्बासी साहब इनके साथ गैस बैठ रहे हैं, तो मैंने लिटरली देखा है शेख रशीद साहब वहाँ से उठ के भाग जाते थे। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? ये पहले इसी को कर रहे हैं एड्रेस, ताकि लोग भूल ना जाए, फिर आगे मैं बताऊँ। मैंने कभी भी शेख रशीद की ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं की। 20 साल मेरी पार्लिमानी सियासत है और सारी सियासत इन्हीं के ख़िलाफ़ है। मैंने कभी नहीं की, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात नहीं की, लेकिन उनकी सियासी कलाबाजियों पे मैं बात करता हूँ। दूसरा, मैंने अभी आपके प्रोग्राम के ज़रिए भी कहने लगा हूँ, 2-3 प्रोग्रामों के ज़रिए और भी कहा है कि हम शेख रशीद के साथ फवारा चौक या कमेटी चौक में ग्रेट डिबेट करते हैं। ठीक है, वो नहीं करेंगे। मैं आज चैलेंज करता हूँ, ग्रेट डिबेट करें मेरे साथ, जिसमें हम बड़ी संजीदगी के साथ बताएंगे कि रावलपिंडी को हमने क्या दिया और शेख साहब ने क्या दिया। शेख साहब की क्या सियासी कलाबाजी है, या हमने सियासत में कौन सा धोखा दिया, फ्रॉड किए, वो हम पे एलिगेशन लगाएं, हम उन पे आर्गूमेंट करेंगे कि नहीं भाईजान इस तरह नहीं, इस तरह है। ये वो अकेले खेलने के आदी हैं। जैसे कहते हैं ना, बंदा अकेले नासरे हो तो कभी मैं फर्स्ट आ गया, वो इस तरीके से कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये सियासत का ख़ात्मा हो चुका है, जो सिर्फ झूठ पर मबनी हो, शब्दाबाजी पर मबनी हो, ना माँ बहन और बेटी के तकद्दुस को पामाल करते हुए आप आगे चले जाएं। ये सियासत अब दोबारा नहीं चलेगी। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हमें जिक्र करें, आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी, अदालत कैसे लगी थी, और एक जज साहब थे जिन्होंने शेख रशीद साहब की फिर कैंपेन भी चलाई थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन सर, मुझे 2 महीने पहले जज साहब ने कहा, उसी जज ने जिसमें मुझे सजा दी, कि भाई साहब आप जाके इलेक्शन लड़ें। 2 अगस्त डेट डाल दी गई। अब देखिए 2 अगस्त डेट। अच्छा, पहली बात यह है कि मैं 21 जुलाई 2012 से लेके 21 जुलाई 2018 जब मुझे सजा होती है, एक बात जहन में रखने वाली है कि ना मैं किसी इंक्वायरी से भागा, ना मैं किसी अदालत से भागा, ना मैंने ज़िंदगी में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया। मैं हर पेशी पे पेश होता था कि शायद मेरी जान छूट जाए, शायद मेरी जान छूट जाए। इनर सेटिस्फाई था, लेकिन वो उनके पास एविडेंस नहीं होते थे, वो उसको आगे ले जाते थे। फिर मुझे जो एक बहुत ही करीबी ज़राए से मालूम हुआ
کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے کیونکہ یہ جج صاحب لگوائے تھے اکرم پتافی صاحب، تو ان کو انہوں نے بلایا اسپیشلی اور اپنے گھر پہ، جو انفارمیشن ہے میرے پاس، تو گھر پہ بلا کے تو اسی وقت پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ حنیف عباسی کو الیکشن میں دیکھنا نہیں چاہتے، ثاقب نثار صاحب۔ تو کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اوپر سے ثاقب نثار صاحب بھی آ گئے اسی جگہ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ پلاننگ وہاں پہ ہو گئی، سارے کچھ ہو گئی۔ اب فوجداری مقدمے میں یہ بات ہوتی ہے، ہمارے صاحب ذہن میں رکھیں کہ میرے اور آپ کے درمیان اگر خدا نہ خواستہ فوجداری مقدمہ ہے تو یہ جو بلال عباسی صاحب ہیں یہ عدالت نہیں جا سکتے، صحیح، یا آپ عدالت جائیں گے یا میں جاؤں گا۔ ٹھیک۔ دیوانی میں یہ ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان مقدمہ ہے تو 100 بندہ اور جا سکتا ہے، سر میرا خسرہ بھی ملتا ہے، میرا خسرہ بھی ملتا ہے، میری پھوپھی کا خسرہ بھی ملتا ہے، تو 100 بندے مقدمہ والے ہو سکتے ہیں۔ اب ایک تیسرا بندہ اٹھتا ہے، شاہد اورکزئی اس کا نام، وہ اٹھتا ہے، وہ عدالت چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک جج صاحب ہوتے ہیں، میں ان کا تو اب نام بھی بھول گیا، ہائی کورٹ کے اندر، ہمارے راولپنڈی سے ان کا تعلق تھا، تو وہ جج کو فون کر کے کہتے ہیں، جج نے لکھا کہ میں 10 دن میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ ان کا نام تھا عباد الرحمان لودھی، ان کو لکھا، لیکن اس نے لکھا جو ہمارا ANF کا جج تھا کہ میں 10 دن میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے فون کر کے اس کو کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ آپ نے ہر صورت 10 دن میں کرنا ہے اور دوبارہ خط نہ لکھیے گا۔ اب میں صبح کو عدالت میں جاتا تھا، شام کو میں کمپین کرتا تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے سزا ہو جائے گی، کیونکہ یہ میرے اتنے ہمدرد تو نہیں ہے کہ میری ڈیٹ 2 اگست ہے تو 11 جولائی کو ڈیٹ لا کے کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں فیصلہ کریں، تو یہ میرے حق میں آنے والا فیصلہ تو نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے مجھے چھوڑ۔ ہاں، مجھے کئی لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو سزائے موت یا عمر قید ہو جائے گی، تو میں کہتا تھا کہ 25 جولائی کے بعد سزائے موت بھی ہو جائے، عمر قید بھی ہو جائے، مجھے الیکشن تو لڑنے دینا، تو میں یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ بندہ عدالت میں گیا تو پھر مجھے یقین آنا شروع ہو گیا۔ بہرحال مختصر یہ جی کہ وہ جس آخری دن جب 21 جولائی کو فیصلہ سنانا تھا تو میں گھر سے نکلا تو میں نے اپنا موبائل چھوڑ دیے، میں نے اپنا والیٹ چھوڑ دیا، تو میری مسز کہنے لگی آپ تو ابھی ہمت ہار گئے ہیں۔ میں کہا ہمت نہیں ہارا، میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے سزا دینی ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں تھا یہ 2-3 سال سزا دیں گے، کہیں گے اس کے پیپر ٹھیک نہیں تھے، کاغذ ٹھیک نہیں تھے، اب کوئی جھوٹا سمگلر بھی نہیں تھا، کوئی جھوٹی 9C بھی نہیں تھی، کوئی ریکوری بھی نہیں تھی جھوٹی جو ڈالتے ہوتے، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو میں نے کہا مجھے کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے سیکشن 16 کے تحت اس کے پیپر ٹھیک نہیں تھے، اس کو اندر کر دو، الیکشن گزارنا تھا، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو تھے وہ باضد تھے کہ جب تک یہ اندر نہیں جائے گا اس وقت تک میں الیکشن نہیں لڑوں گا، یہ ڈیمانڈ پہ کیا گیا نا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کا چیف جسٹس جو ہے اس کے کھنڈر ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کی ریکروٹمنٹ کو جو اخبار میں آتا ہے ایڈ، اب الیکشن شیڈول بھی نہیں آتا، اس کو وہ رکوا دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ فرق دیکھیں نا، بہت بڑا فرق تھا۔ بہرحال سر ہوا اس طرح کہ میں جب چلا گیا وہاں آہستہ آہستہ لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا جی، آپ 11 بجے فیصلہ سنائیں گے، جی صبح 8 بجے کہا گیا، 11 بجے ہم پھر اندر آئے، انہوں نے کہا 3 بجے سنائیں گے، پھر انہوں نے 6 بجے سنائیں گے، 6:30 بجے سنائیں گے، کرتے کرتے رات کے 11:30 ہو گئے سر۔ اب میرے ساتھ 8 لوگ اور تھے اس مقدمے میں۔ عمار صاحب آپ یقین مانیں کہ میں دعا کرتا تھا کہ ایک مشین آپریٹر تھا، ایک چوکیدار تھا، ایک پروڈکشن مینیجر تھا، ایک QC مینیجر تھا، ایک فیکٹری مینیجر تھا، ایک مارکیٹنگ مینیجر تھا، اب چھوٹے چھوٹے بیچارے سیلری پیڈ لوگ تھے۔ میں سارا دن دعا کرتا رہا، یا اللہ ان کو تو چھوڑ دو، چلے میرے لیے مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو چھوڑ دو۔ رات 11:30 بجے انہوں نے 7-8 نام لینے شروع کیے تو مجھے سیٹسفیکشن ہوئی، میں نے کہا یہ تو گئے، اب سزا مجھے ہونی ہے، لیکن مجھے 2 سے 3 سال سے زیادہ سزا ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ بھئی کوئی ایسی ہے نہیں، تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا ہے نا کہ پیپر ٹھیک نہیں تھے۔ آپ پیپر ٹھیک ہوں بھی تو آپ کہیں نا پیپر ٹھیک نہیں تھے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال وہ جب انہوں نے مجھے عمر قید سنائی، وہاں شور مچ گیا۔ اب ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کو معمولی سی گرفتاری ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ملک کو جلا دو، یہ کہتے ہیں دفاعی تنصیبات، سول تنصیبات، ریڈیو پاکستان، GHQ،
پلاننگ کے تحت. یہ آپ ذہن میں رکھیں 9 مئی کا واقعہ پلاننگ کے ساتھ ہوا. بہرحال میں نے وہاں لوگوں کو بڑی تسلی دی, اپنی فیملی کے لوگوں کو. 3 اٹیمپٹ کیے انہوں نے مجھے نکالنے کے, نہیں نکال سکے. رش بہت تھا, لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے. 6 فٹ کا بھی میرا سپورٹر جو تھا وہ بھی دھاڑے مار کے, خواتین بھی مرد بھی. میں نے پھر ایک بینچ پہ کھڑا ہو گیا. میں نے ایس ایس پی کو کہا میں نے اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے. اس نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں راستہ بنانا چاہتا ہوں. میں بینچ پہ, یہ ویڈیوز موجود ہیں, میں بینچ پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جو مجھے جانے دے گا میرا دوست, جو جانے نہیں دے گا میرا دشمن. اس میں میرا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں میں نے کیا تو کچھ نہیں, جب بھی کوئی جوڈیشری, ہائر جوڈیشری سنے گی تو وہ مجھے چھوڑ دے گی, تو میں یہاں پہ خون خرابہ کیوں کرواؤں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس میں یہ کہا کہ مجھے اپنا آپ جانے دیں تاکہ میں اسی نظام کے تحت ریلیف حاصل کر سکوں, جس نظام نے مجھے برطانیہ کے نظام نے آ کے ریلیف نہیں دینا تھا, مجھے امریکن نظام نے آ کے, تو نہ میں اپنے لیے نظام چینج کر سکتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا اسی نظام میں مجھے ریلیف مل جائے گا. آج نہیں, سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد. بہرحال وہ میں نے کھڑے ہو کے تقریر کی, اور پھر میں نے کہا ایک کچیرا میں دیکھ رہا ہوں, جس نے پھر شرارت کی تو میں پھر اس کو چھوڑوں گا نہیں. بس اللہ کا کرم ہوا, انہوں نے مجھے راستہ دیا. 11 ماہ جیل میں رہے آپ؟ یہ میں 11 ماہ جیل میں. اچھا, جیل میں ایک واقعہ ہم نے سنا کہ عمران خان صاحب نے کبھی آپ کو سادہ لباس میں دیکھا. ہاں, وہ واقعہ اس طرح, جی میں آپ کو تھوڑا سا دے دوں. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز, کیپٹن صفدر اور میں, ہم 4 لوگ الیکشن سے پہلے پابند سلاسل تھے ایک ہی جیل میں. وہ پہلے گئے 10 دن, میں 10 دن بعد گیا جیل میں, اسی جیل میں. تو ہوا اس طرح کہ میاں صاحب کچھ عرصے بعد بیل ہو گئی, تو مجھے وہ پتہ چلا, مجھے کسی نے بتایا, مشکتی نے بلکہ بتایا کہ بیل ہو گئی ہے. میں تو ایک 6x6 کے چھوٹے سے سیل میں ہوا کرتا تھا. 11 ماہ آپ 6x6 کے سیل میں رہے, جس میں 4 انچ لمبائی میں بچتے تھے, اور باقی جو رائٹ لیفٹ بچتا تھا اس میں ایک باتھ روم تھا. تو مجھے اس نے بتایا کہ اس طرح, تو میں نے کہا یار آپ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو گئے ہو کہ میں اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہوں, یعنی سی آف کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے آدھے گھنٹے بعد بندہ آ گیا, اس نے کہا جی آپ آ جائیں, بلا رہے ہیں. میں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, تو میاں صاحب بھی تھے, مریم صاحبہ بھی تھی, کیپٹن صاحب بھی, پھر اور 8-10 لوگ آ گئے. ان میں سے کسی نے تصویر میری اتار لی جو کہ رینڈم تھی, مجھے نہیں پتا کہ تصویر اتری ہے کہ نہیں اتری. وہ تصویر میاں نواز شریف, شہباز شریف کی ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے وائرل ہو گئی. اب جب وائرل ہوئی تو اس میں اسی طرح کے وائٹ شلوار قمیض تھی میری, تو اس نے کہا کہ اپنا عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر بن چکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھی اس نے قیدی کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے. دیکھیے اب آپ کے مکافات عمل دیکھیے گا, قیدی کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے. تو اس پہ انکوائری شروع ہو گئی, وہ سپرنٹینڈنٹ کی بھی, ڈی آئی جی کی, سب 4-5 دن کی انکوائری کے بعد صبح فجر کے وقت میں سویا ہوا تھا, تو مجھے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل آیا, اور اس نے کہا جی آپ کا چلان آیا ہے. میں نے کہا کس بات کا چلان آیا, کہاں لے کے جانا ہے؟ اس نے کہا جی اٹک. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ وہ سارے میرے بڈیز تھے, میں ان کو ساتھ اکثر مطلب ٹرانسفر پوسٹنگ, گورنمنٹ ہماری 10 سال رہی تھی پنجاب میں. مجھے کہنے کا جی پرائم منسٹر کے واضح احکامات ہیں کہ اس کو اٹھا کے نہ اٹک جیل لے جائیں. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, جیل ہے, اٹک ہو جا. میں چل پڑا, صبح کو 5-5:30 کا ٹائم تھا. جب وہاں گیا تو ایک 6 فٹ کا سپرنٹینڈنٹ تھا, 1905 کی بنی ہوئی کچی جیل ہے یہ. وہ مجھے ملا, اس نے مجھے کہا جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کو ٹی وی پہ بڑا میں سنتا رہا ہوں, اور میں بڑی ایفیلیشن ہے آپ کے ساتھ, آپ کی پارٹی کے ساتھ. یہ باتیں کرتے کرتے کوئی 500 میٹر کے فاصلے پہ نا 4 چکیاں جو 6x6 کی تھی, جہاں مولانا اعظم طارق صاحب کسی وقت قید تھے, وہاں پہ مجھے لے گیا. جب میں نے وہاں لے گیا تو میں نے کہا یہ اچھا فین ہے, دل میں میں نے سوچا کہ لے کے مجھے کہاں آ گیا. کہتا یہ ہماری مجبوری ہے سر, اس کے علاوہ جو آپ کہیں گے نا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ مجھے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کھول دیں اور عشاء کے بعد بند کریں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, میں اسی طرح ہی کروں گا. تو بہرحال پھر اس کی مجبوریاں آئیں, جو بھی آیا میں اس میں نہیں جانا. اچھا, جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا آپ کے بیان کے مطابق, وہ انتقام تھا, سیاسی کارروائی تھی, آپ مجرم نہیں تھے. اب جو کچھ عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا وہ انصاف ہے؟ ہاں عمار بھائی, اس میں بڑا میں تو اس پہ اب میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اس کویشچن کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 9 مئی میں جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. صحیح.
اگر آپ اس کے اوپر کسی کو ایگزیمپٹ کرتے ہیں، یعنی جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے اور جو ویڈیوز کے اندر موجود ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا رہے ہیں، وہ جی ایچ کیو کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں اور اندر داخل ہو رہے ہیں، جو حمزہ کیمپ کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں، جو جہاز کو جلا رہے ہیں، جو شہداء کے مجسموں کو توڑ رہے ہیں، تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو ملانا ہے آپ نے جمہوریت کے ساتھ، تو پھر جتنی بین آرگنائزیشنز ہیں ان کو سب سے بین ہٹا دیں۔ ایگریڈ۔ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک۔ ہاں، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ماسٹر مائنڈ، جیسے راول پنڈی میں جو واقعہ ہوا، اس کا ماسٹر مائنڈ شیخ رشید تھا، اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح پورے پاکستان میں 1.5 سال سے جو ذہنوں کی آبیاری کی گئی، ینگسٹر کی، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، پھر اس کو اگر ذمہ دار تو اور بھی لوگ ہیں نا، جنرل فیض ہیں، جنرل باجوہ ہیں، ثاقب نثار ہے، ان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، میں اس لیے نہیں لیتا، نہ میں لوں گا، میرا بالکل ایمان ہے کہ یہ آبیاری اسی کی صلاحیت تھی، عمران خان کی، جس نے ڈرٹی ہیری کہا، جس نے میر جعفر اور میر صادق کہا، اور ایک دن نہیں کہا، تواتر کے ساتھ کہتا رہا اور 1.5 سال کہتا رہا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے، ینگسٹر کے لیے ایک بہت بڑا بنا ہوا تھا، آپ جسے کہتے ہیں دیو کامت قسم کا سیاستدان، تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو گندا کر رہا تھا۔ باقیوں جنوں کے نام آپ نے لیے ہیں، وہ ذمہ داریوں کا تعین کسی اور صورت ہوگا، لیکن وہ کوئی باہر نکل کے تو نہیں، جو میڈیا میں وہ کہتا تھا وہ اس کو اپناتے تھے۔ کیا عمران خان کے سہولت کاروں کو بھی پابند سلاسل ہونا چاہیے، کوئی ان کی سزا ہونی چاہیے، یا ہم چونکہ عمران خان الٹیمیٹلی دیکھیں نا، ابھی تو ہمارے سے پہلے میرے کوشچن مکمل ہونے دیں نا، پھر ڈائیورٹ ہو جائیں گے، پھر آدھی بات ہو جائے گی، آدھی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں نا، وہ بین آرگنائزیشن کو بھی ختم کر دیں، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی کہیں آ جائیں بھی آپ جو مرو، کیونکہ انہوں نے تو آج تک 75 سال میں ایسی ریڈ لائن تو کراس نہیں نہ کی، تو اس لیے جو لوگ، ہاں اگر آپ ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو ویڈیوز میں لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو راول پنڈی کے اندر جلسہ ہوا تھا نا، جب چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے کہ عاصم منیر صاحب نہ بنے چیف آف آرمی سٹاف، اس کے اندر کیا شیخ رشید پارٹنر نہیں تھا؟ اس جلسے میں موجود نہیں تھا؟ اس کو واضح طور پہ یہ بتایا گیا تھا، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کہ جناب اب یہ تو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن سکے، بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ آپ نے دھرنا دینا ہے راول پنڈی کے اندر۔ راول پنڈی کے اندر دھرنا دینے کی ضرورت تھی؟ دھرنا آپ دیتے جا کے اسلام آباد کے اندر، اس کے پارٹنر کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو معصوم بچے جن کے ذہنوں کو گندا کیا گیا، پرگندہ کیا گیا، اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں، یا ان خواتین کو سزا دیتے ہیں، یا ان مردوں کو سزا دیتے ہیں جو آپ، تو پھر جنہوں نے چیخ کے کہا کہ جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے، جنہوں نے چیخ کے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہونا ہے اور آگ لگانی ہے، ان کو کسی صورت پھر چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر ان کو آپ نہیں چھوڑتے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز 9 مئی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، دیکھیں جی، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، وہ آپ سب کو دیں۔ میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو یہ نہیں کہنا چاہتا اس پورے انٹرویو کے دوران کہ وہ جیل جائیں، جس طرح اس کی خواہش تھی کہ میں جیل جاؤں تو وہ الیکشن لڑے گا۔ میری خواہش یہ ہے اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت کہ وہ بھی میدان میں رہیں، میں بھی میدان میں رہوں، اور بیلٹ باکس سے جس کے حق میں بیلٹ نکلیں اس کا ہو۔ یہ جو ووٹ کی عزت والا ایشو ہے نا، وہ یہی ہے، میری نظر میں تو یہی ہے۔ اچھا، لیکن کیسے ہو سکتا ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ ایک پارٹی کے آدھے بندے پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ ہو چکے ہیں، آدھے بندے پرویز خٹک کے ساتھ چلے گئے، کچھ شوکت وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے۔ یہ گروپ کون بناتا ہے یہ مجھے ہی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ان حالات میں لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے آ گئی؟ بتائیں کیسے؟ سنیں، دیکھیں، ہم سٹیل کے بنے ہوئے تھے، ہم لوہے کے بنے ہوئے تھے، ہے نہیں، اور یہ ماشاءاللہ بڑے موم کے بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ صحیح ہوا، وہ بھی غلط تھا، کیا یہ غلط؟ میں آپ کے سوال کا پورا جواب دوں گا، وہاں سے پورا جواب۔ ہم سٹیل کے بنے ہوئے تھے، ہم لوہے کے بنے ہوئے تھے، اور یہ موم کے بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے اگر کسی نے، میں نے تو 11 ماہ قید کاٹی عمر قید کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں سال بعد چلا جاؤں گا، مجھے تو یہ کہا تھا 6-7 سال بعد تک تو اس کی بیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نہیں۔ اب مجھے تو، لیکن میرے جو باقی ساتھی تھے، کسی نے 6 سال کاٹی، 3 سال کاٹی، کسی نے 4 سال کاٹی، کسی نے 2 سال کاٹی۔ یہ شاخ نازک پہ آشیانہ تھا۔ اگر ان کو پریس کانفرنس کرنی آتی ہے
تو پریس کانفرنس تو ہمیں بھی کرنی آتی تھی، لیکن ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کمیٹیڈ تھے. ہمارا کوئی نظریہ تھا، اس نظریاتی سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ ہم نے کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کھڑے رہے اور یہ طے کر لیا کہ ہم نے نہ پارٹی بدلنی ہے تو نہ پارٹی چھوڑنی ہے اور نہ لیڈر کو ڈچ کرنا ہے. یہاں پہ سارے شاخ نازک پہ آشیانہ تھا. وہ شاخ نازک پہ آشیانہ تھا، 5 منٹ چھوٹی سی ہوا چلی تو باقی گئے سارے کے سارے اور پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. نہ کریں، کس نے کہا کرنے کے لیے؟ کیا ہو جائے گا میکسیمم؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا انہوں نے قتل کیا ہوا ہے کہ ان کو سزائے موت ہو جائے گی؟ ایک ڈیٹینشن آرڈر آتے تھے ہمارے ڈیٹینشن آرڈر بھی آئے ہیں. ناموس رسالت پہ بھی میں جیل گیا ہوں، جوڈیشری کی ریسٹوریشن پہ بھی ہم جیل گئے ہیں، اور ہم کوئی کرمنل ریکارڈ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. جیلیں ہمارے لیے بھی بڑی مشکل وقت گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے کی آزمائش سے پناہ مانگ کے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہم سب لوگوں نے دلیری کے ساتھ جو ہے، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں، مریم صاحبہ بھی آتی ہیں، ان کو میں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا جیل کاٹتے ہوئے. شہباز شریف دیکھے نا، اس نے تو کبھی تمنا نہیں کی، نہ اس نے کسی کو چیلنج کیا 35 سال میں، لیکن جب بھی مشکل وقت آیا اس نے کاٹی ہے جیل. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ لیول پلینگ پارٹی چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ نہ جائیں نا پارٹی چھوڑ کے اور الیکشن لڑیں. اور ابھی بھی پارٹی نے الیکشن تو لڑنا ہی ہے. لیکن اب میں 6/6 میں تھا تو عمران خان تو 90/36 میں ہے. اس کو تو ٹریڈ مل بھی ملتی ہے، اس کے لیے تو سائیکل بھی ہے، اس کے لیے تو دیسی مرغی بھی ہے، اس کے لیے تو ہر چیز، آملیٹ بھی وہ چیز والا کھاتا ہے. ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جیل کی روٹی دینی ہے اس کو، باہر کی روٹی نہیں دینی. جیل کے کپڑے پہنانے ہیں اس کو، باہر کے کپڑے نہیں پہنانے. تو کہنے سے مراد یہ ہے تو اس سے بڑی لیول پلینگ ہمارا صاحب کیا مانگتے ہیں؟ جیسے دیسی مرغی کے ساتھ ہم ہرن کا گوشت شامل کر دیتے ہیں، چلے اور کیا کہتے ہیں؟ صحیح. چلے پھر بھی. اچھا ایک بات بتائیں، مسلم لیگ سے موروثی سیاست نہیں ختم ہو رہی. دانیال عزیز، احسن اقبال، اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ، ایک نے گولی کھائی، دوسرے نے قید برداشت کی، اور اسحاق ڈار صاحب جب آتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کو نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ خاندان کا حصہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ساری کمیٹیوں کے چیئرمین اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں. آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر پولیٹیشین کا بیٹا پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے. کارکن کے لیے اس جماعت میں کوئی جگہ ہے؟ موروثی سیاست ختم ہو سکتی ہے اس جماعت سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ موروثی سیاست امریکہ میں بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پڑوس میں بھی ہوئی، جس کو سب سے بڑی جمہوریت آپ کہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بھی بہت سارے ممالک میں، سری لنکا میں بھی ہوئی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. یہ تو آپ نے عوام پہ چھوڑنا ہے نا. اب ایشو یہ ہے جو لڑائیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں، دیکھیں ہر خاندان میں لڑائی ہوتی ہے، پارٹیوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی پارٹیوں کے اندر رہتے ہیں. خاندان کے لوگ کئی میں نے اپنی فیملیز کے اندر، باہر فیملیز میں دیکھے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، باہر محلے میں لڑائی ہوتی ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو دانیال عزیز اور احسن اقبال والا واقعہ آپ نے بیان کیے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دانیال عزیز صاحب نے احسن اقبال صاحب کے متعلق جو گفتگو کی یا پوری پارٹی کو نشانہ بنایا، یہ زیادتی کیا انہوں نے. صحیح. میں اس ڈویژن کا انچارج، گجرانہ ڈویژن کا، جو ٹکٹ مطلب کہ تقسیم کرنے کے لیے ریکمنڈیشن میں نے دینی ہے، تو اس کے اندر میں نے خود دانیال عزیز صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ اپنے 2 MPs کے نام دے دیں، ہم ڈال کے بھیج دیتے ہیں، آگے کی لیڈرشپ فیصلہ کر لے گی. انہوں نے کہا نہیں، پہلے مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ میری گریونسز سنیں، یہ کرے وہ کرے. ابھی یہ چل نہیں رہا تھا، شاید وہ بلا بھی لیتے، تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے جو گفتگو کی ہے، وہ میرا خیال ہے نہ پارٹی کے لیے، نہ ہمارے لیے، نہ ان کے لیے وہ بہتر ثابت نہیں ہوئی. انہوں نے وائلیشن کی، باقی رہ گئے اختلافات کسی جگہ موجود نہیں. ورکرز آپ دیکھ لیں، اسلام آباد سے لے کے آپ جائیں پورے پاکستان میں، ورکرز کو ہی ٹکٹ ملے گا، ورکرز کو ہی مل رہا ہے. لیکن اگر خاندان کے اندر کوئی اچھا ٹیلنٹڈ بچہ بچی آ گئی ہے تو کیا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے؟ اب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، اس پہ پابندی لگا دیں آپ. انجینئر کا بیٹا انجینئر بن، ایون کئی اینکر کے بیٹے جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہے اس کا بچہ جرنلزم کر رہا ہے تو اس پہ پابندی لگا دی جائے. تو یہ پابندیاں نہیں لگ سکتی. اچھا، میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے؟ بننے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اچھا جب یہ ہم بات کہتے ہیں نا، پھر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا تانوں کس طرح پتہ ہے جناب؟ ہاں لاڈلے نہیں ہیں ہم لاڈلے نہیں، ہمیں انصاف دیر سے مل رہا ہے. اوکے. ہاں وہ انصاف ملنے کا وقت آ گیا ہے. جب جبر کی اندھیری رات ڈھلتی ہے تو پھر سورج نکلتا ہے نا. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی لاڈلا پن نہیں ہو رہا. میں پھر بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہماری اسٹریٹجی دیکھیں نا کتنی خوبصورت ہے.
ابھی الیکشن ہوا کوئی نہیں, رزلٹ نکلیا کوئی نہیں, ایسے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں اور سارے ہی پریشان ہو گئے ہیں. یعنی آپ کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہماری اتحادی کیا مخالف کیا وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں ہم وزیر اعظم بن گئے ہیں. وہ اس طرح نہیں وزیر اعظم ہم بن سکتے ہیں. ہم نے پرائم منسٹر بننا اس وقت ہے جب بیلٹ باکس سے بیلٹ نکلے گا. تو بہرحال آپ کی مہربانی سب کی, کیا آپ نے شور مچا دیا کہ وزیر اعظم بن رہے ہیں, تو آپ پوری عوام میں بھی ایک اب تحرک پیدا ہو گیا, وہ کہتے ہیں لو جی ان وزیر اعظم. پارٹیوں سے, سب پارٹیوں سے اتحاد ہو رہا ہے, اے این پی سے بھی ہو جائے گا, جے یو آئی کے ساتھ بھی ہو جائے گا, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو گیا, الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو جائے گا امکان, یا ایک فیکشن کے ساتھ ہو جائے گا. دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی ہے. اچھا میں نا عمار صاحب میں اس اتحاد کے حق میں نہیں ہوں. پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. پھر اللہ کا فضل حال شامل حال پہلے ہوگا تو ٹھیک ہے جی, بننے جا رہے ہیں. اور عوام کو بھی میں نے ہمیشہ ہر جگہ کے اوپر ایڈریس کر کے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس بھنور سے, اس مشکل حالات سے ملک کو نکالنا ہے تو پھر نواز شریف کو واضح اکثریت دینی ہوگی. اگر وہی پی ڈی ایم والی حکومت بننی ہے, چوں کا مربع بننا ہے, تو اس سے بہتر ہے پھر نہ ہی ہم بنائیں. اچھا جب آپ کہتے اچھا سن لینا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ بنائیں حکومت, اور نہ بننی چاہیے, کہ آپ اپنا ویژن امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. میاں نواز شریف صاحب اپنا ویژن جو ہے دیکھیں نا, جب آپ کے پاس مجھے کوئی, جب بھی شہباز شریف صاحب نے کوئی اسائنمنٹ دی ہے تو میں نے یہی کہا ہے کہ میری مطلب کا بندہ ہوگا تو میں کام کروں. جیسے میٹرو میں نے 9 مہینے میں بنا کے آپ کو دے دی, 14 مہینوں میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا دیا. میں نے ایک انٹرویو کیا, اب آپ سے بات کو بڑھاتا ہوں, شیخ رشید صاحب کا ایک زمانے میں, انہوں نے اس انٹرویو میں جس چیز کی سب سے زیادہ برائی کی وہ راولپنڈی میٹرو کی تھی, اور انہوں نے یہ جملہ بھی کہا کہ یہ راولپنڈی کے تاجروں کے لیے قبرستان بن رہا ہے. آپ کو یاد ہے بڑا وہ یہ کہتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی میٹرو بہت بینیفیشیل ہوئی. نہیں, پورے لوگوں کی جو سیلیں تھیں, صدر کے دکاندار ہوں, کمیٹی چوک کے ہوں, مری روڈ کے سارے دکاندار ہوں, اب تو لوگ اسٹیشنوں سے اترتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ایک دوسرا یہ 1,60,000 لوگ سفر کرتے ہیں. اس کے اندر سفر کون کرتا ہے؟ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. اور اس کے اندر جو سب سے فائدہ جو ہوا ہے میرے راولپنڈی کی ماں, بہن اور بیٹی کو ہوا ہے. بالکل صحیح. آپ کو عمار صاحب یاد ہوگا, والد چھوڑنے جاتا تھا کالج, بالکل ٹھیک ہے جی, اور بھائی لینے جاتا تھا. اب جاب پہ بیٹھی جانے والی بچی مری روڈ پہ کھڑی ہے, وہ ہائیسٹ کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ رہی ہیں, اور 3 بیٹیوں کو بٹھایا جا رہا ہے. ہائیسٹ سزوکیوں کے اندر 3 بیٹیوں کو بٹھایا جا رہا ہے. کون غیرت مند آدمی جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ میل کے ساتھ, ڈرائیور کے ساتھ آپ 3 بچیاں بٹھا دیں. آج تو میری یہ سیٹسفیکشن ہے کہ میری وہ بیٹی جو کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, آپ کے موسٹلی جو پریس کلب دونوں کنیکٹڈ ہیں, راولپنڈی پریس کلب اور اسلام آباد, آپ کے جتنے جابس پہ, جتنے شاپس پہ آتے ہیں لوگ, لڑکے لڑکیاں, وہ سارے, آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے جو جہاں سے روٹ گزرتا ہے 8 یونیورسٹیز ہیں بڑی, بڑے ہاسپٹلز 6 ہیں, ٹھیک ہے جی, انڈسٹریل ایریا ہے, تجارتی مراکز ہیں. تو 1,60,000 لوگ ڈیلی سفر کرتے ہیں سر, گرمیوں میں ٹھنڈی بس میں اور سردیوں میں گرم بس میں. ٹھیک, یہ ہماری اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس الیکشن میں اگر شیخ رشید صاحب آپ کے مقابل ہوں, حالات بدل گئے, کون جیتے گا اور کتنے ووٹوں سے؟ دیکھیں جیت ہار تو بہت قبل اس وقت بات کر کے نا جی, میرا ایک تجربہ ہے وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا, میں آپ کو پھر بتا دوں گا کہ منہ سے چھوٹی سی بڑی بات بھی نکل جائے نا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں انسان آ جاتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم میرے پہ جب یہ اکوٹل ہوئی ہے میری 19 اکتوبر کو, آپ دیکھیں نا اللہ, یہ جو الیکشن لیٹ ہوئے ہیں آپ سمجھ لیں گے نیبو باسی نے اپنے مقدمے کے لیے کروائے تھے تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں اور اس کے بعد الیکشن ہو. اب آپ دیکھیں اللہ نے وہ خاص کرم میرے پہ کیا, اور ججز نے جو لکھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, پولیٹیکل وینڈیٹا تھا, فالس کیس تھا. یہ جج لکھتے نہیں ہیں, میرے کیس میں لکھا گیا ہے, تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. الیکشن آ رہے ہیں سر, ہماری تیاری اس لیے ہے کہ ہم سزا کے بعد بھی لوگوں کے درمیان موجود تھے. لوگ جیت کر بھی راولپنڈی کے لوگوں کے پاس نہیں رہتے, کبھی F6 میں رہتے ہیں, F7 میں یا I10 میں رہتے ہیں, یا فارم ہاؤس پہ, ٹھیک ہے, یا فارم ہاؤس پہ رہتے ہیں, یا اپنے 5,000 کنال کے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں, 500 کنال کے نہیں, ٹھیک ہے, 5,000 کنال کے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں, جس میں نیچے کھدائی میں پتہ نہیں کہاں جا کے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ الیکشن آنے والے سر,
ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کی ہوئی ہے راولپنڈی کے اندر، اور ہم نے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رکھا ہوا ہے سر۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو ہمارے درمیان موجود ہو، ہمارے جیسا ہو، جس کے لیے ایکسیس آسان ہو۔ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو شامل حال رکھ کے کہنے لگا ہوں کہ 2008 والا رزلٹ نکلے گا۔ اچھا، آخری سوال آپ سے، آپ لوگ یہ جب بھی آپ کے کسی رہنما سے بات ہو وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کر لیا ہے، ساری نشستیں یا 2/3 مسلم لیگ نون کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ 2-3 فیکٹرز ہیں جن کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان، آپ غلط کہیں یا صحیح کہیں، یوتھ ایک بڑے لیول پر ان کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے صحیح یا غلط کہے ایک چور ڈاکو کا بیانیہ کریٹ کیا جو مسلم لیگ نون کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان مظلومیت کا بھی ووٹ اس وقت لے رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں جو مہنگائی ہوئی وہ تانا بھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہو کر الیکشن کیسے جیت رہے ہیں آپ؟ اچھا، پہلے تو ہمارے بھائی یہ الیکشن جو ہے نا، یہ 2018 سے زیادہ مشکل الیکشن ہے مسلم لیگ نون کے لیے، میں آپ کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک رہ گیا کہ مہنگائی والا 2000، ہم کسی طور کے اوپر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ 16 ماہ کی حکومت نے مہنگائی کی، یہ اس 4 سالہ کارکردگی کا نتیجہ ہے جو ہم نے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا تھا، چلتا ہوا ملک جہاں نہ مہنگائی تھی، نہ دھماکے تھے، اور نہ ہی ہمارے ہاں بے روزگاری تھی، اور انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، موٹر ویز بھی بن رہی تھی، 12,000 میگا واٹ بجلی بھی ہم پیدا کر رہے تھے۔ ایک ایسے شخص کے حوالے کیا گیا جو یونین کونسل چلانے کا تجربہ نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے سر۔ ہم اپنی کارکردگی 2013 سے لے کے 17 تک جب نواز شریف کو ملک ملا تھا نا، اس بنیاد کے اوپر، اور 16 ماہ کے اندر جو ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اگر عمران خان کی حکومت رہتی تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا جب نو کانفیڈنس موو ہم نے کی، اس سے 10 دن بعد، مہینہ بعد، 2 مہینے بعد۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہم نے ڈال دی ہے بات، اور اب ہم جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھیں، جب ہمیں 2013 میں واضح اکثریت کے ساتھ حکومت ملی تھی تو ہم نے بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کر کے ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ دیکھیں، ہم نے اس وقت $62 بلین میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو لے کے آ رہے تھے چائنا کے تھرو سی پیک میں، ٹھیک ہے، 12 انڈسٹریل زون ہم بنانے جا رہے تھے اس وقت۔ پھر ہم کہیں گے دیکھیں ہماری ترقی کی شرح اس وقت 6% تھی، ہمارے پاس چینی جو تھی 52 روپے کلو تھی، ہمارے پاس آٹا 35 روپے کا تھا، ڈالر 96 کا تھا۔ ہم پھر بتائیں گے کہ پورے دنیا جو ہے مڈل ایسٹ اور اپنا چائنا، ٹرکی، یورپ، میاں نواز شریف کے پیچھے کھڑا تھا، ہم ترقی کی منازل طے کر رہے تھے۔ وہی نواز شریف دوبارہ جب اقتدار میں آئے گا تو انہی چیزوں کو دوبارہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے ڈیلیور کریں۔ آپ کی خواہش ہے کہ عمران خان ان انتخابات میں حصہ لیں؟ نہیں، میری بالکل خواہش اس لیے نہیں ہے، میری اس لیے خواہش نہیں، میرے اپنی پولیٹیکل اپوننٹ کے حوالے سے تو ہے کہ میں کہتا ہوں جو عدالتیں فیصلہ کریں، اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں، لیکن اگر آج عمران خان جیسے ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیا گیا تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کی سالمیت، ملکی سالمیت خطرے میں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ حنیف بھائی صاحب، آپ سے جب بھی ملاقات ہوئی بہت اچھی گفتگو رہی، آپ کے تجربے سے سیکھنے کو بھی بہت موقع ملتا ہے، میرے لیے بہت عزت کی بات تھی اب ہمارے دفتر تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔